آغا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا بھائی اگر ہم بات کرتے ہیں دعا کی، پہلے میں لے لیتا ہوں دعا سے، اس کے بعد ہم صدقے کی طرف آئیں گے. اکثر لوگ بڑا پریشان رہتے ہیں کہ جی دعا کس سے کرائیں. کوئی مزاروں پہ جا کے دعا کرتا ہے تو کوئی کہیں جا کے دعا کرتا ہے، کوئی دوسروں سے کہہ رہا ہوتا ہے دعا کر لو. لوگ یہی پریشان ہیں آخر دعا کرائیں تو کس سے کرائیں، کیونکہ ہر کسی کو اپنا اندر کا پتہ ہوتا ہے، جبکہ میرا رب جو ہے بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن ہم یہ پریشان رہتے ہیں کہ یار دعا کس سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و محمد و آل محمد کی ذات اقدس اور اولیٰ پر. دیکھیے بہت پیارا سوال آپ کا. میں زیادہ تر چونکہ میری لائن طب کی ہے، حکمت کی ہے، تو میرے پاس اکثر لوگ ٹکراتے ہیں جو شدید علیل ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، وہ بیماری بالکل چھوٹی سی نوعیت سے شروع ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے بہت بڑی ہیبت ناک بیماری بن جاتی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرانا چاہتے ہیں، ہم کس سے دعا کرائیں؟ تو وہ کچھ دعائیں پڑھنے کے لیے پوچھتے ہیں، ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کر لیں. لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کوشش کیجئے اپنی ماں کے پاس جائیے اور ماں کے پاس جا کے ماں سے دعا کرائیے. اب وہ ایک دم سکتے میں آ جاتے ہیں، یہ کیا، انہوں نے کسی بابے کا نام نہیں لیا، کسی بہت بڑے پیر فقیر کا نام نہیں لیا، انہوں نے بولا بھئی جا کے ماں سے دعا کرائیں. صادق آل محمد کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ شدید علیل ہوں اور علیل ہونے کی وجہ سے معاشی معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں. ساری باتیں انسان کمانے دھمانے کے قابل نہیں رہتا. تو کہنے لگا کہ مولا یبن رسول اللہ، کوئی مجھے حل بتائیے اس کا کہ میری بیماری دور ہو جائے اور میرا گھر جو ہے ان فاقوں سے مفلسی سے باہر آ جائے. تو انہوں نے کہا صادق آل محمد جاؤ جا کے اپنی ماں سے دعا کراؤ. وہ کہنے لگا ماں تو میری اس دنیا میں نہیں رہی، تو اب کیا کروں میں؟ تو انہوں نے کہا ماں کی قبر پہ جاؤ. اچھا، اس نے کہا ماں کی قبر پہ جاؤں؟ تو کہنے لگے کہ ماں کی قبر پہ جاؤ اور ماں کا جو سہرانہ ہے اس سہرانے کے قریب جاؤ اور دائیں طرف، سہرانے کے دائیں طرف، جیسے یہ قبر ہے، اب دائیں طرف ہاتھ رکھ کر اور اللہ سے دعا مانگو کہ پروردگارا تجھے اس میری ماں کا واسطہ ہے کہ میری ماں کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور میری بیماری کو دور کر دے، تمہاری مسئلے سارے دور ہو جائیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، وہ گیا اور اس نے دعا کری اور ایسا ہی ہوا. لیکن اس وقت جو ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ مولا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا، آپ نے اس کی ماں کے پاس کیوں بھیجا قبر پر؟ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو جھیل خشک بھی ہو جائے تو اس سے تری نہیں جاتی، ماں اس دنیا سے چلی بھی جائے تب بھی بچوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کو بلند کرتی ہے. اور ماں کی محبت اور ممتا کی اگر آپ بات کیجئے تو دیکھیے سائنس نے بہت ترقی کی، سائنس دوسرے سیاروں پہ پہنچ چکا ہے اس وقت، لیکن آج تک سائنس نے تمام تر ترقی کے باوجود ماں کی ممتا کو ناپنے والا کوئی آلہ تیار نہیں کر سکا. ماں کی ممتا میں اتنی ہمت، جرت، محبت اور خلوص ہوتا ہے جسے عام فہم میں لوگ کہتے ہیں ممتا. اور دیکھیے ماں دعاؤں کی فیکٹری ہوتی ہے. اچھا آغا صاحب، یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ باپ کی دعا اور ماں کی بد دعا سے بچو. اس کا ریزن یہ ہے کہ باپ تو ظاہر ہے لڑکوں سے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں یا بیٹوں سے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں تو باپ بولتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اگر باپ دعا دے تو وہ میں نے سنا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے، اور ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی کیونکہ وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے. تو کہتے ہیں کہ باپ کی دعا لو اور ماں کی بد دعا سے بچو. اب دیکھیے اور اسی طرح میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں گی، باپ کی بد دعا سے بھی بچنے کا بولا گیا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو اس کو بھی کلیئر کریے گا. باپ کی بد دعا کا بڑا شعری ذکر ہے کہ باپ کی جو بد دعا ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے. ظاہر ہے ماں باپ دونوں بد دعا نہ دیں، لیکن کیونکہ ماں بد دعا بڑے اینڈ میں دیتی ہے، بہت مطلب ایسا کچھ آپ کر جاؤ گے کہ ماں کے دل سے بھی بد دعا نکل جائے، ورنہ ماں نہیں دیتی، ورنہ ماں تو دیتی نہیں ہے، اور ماں ہر وقت دعا دیتی ہے، ہر وقت دعا دیتی ہے. باپ جب دعا دیتا ہے تو وہ کبھی کبھی دیتا ہے. بالکل بالکل. اس وجہ سے آقا صاحب اس کو کلیئر کیجیے. صحیح کہہ رہے ہیں. احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایسے قصے موجود ہیں جہاں ماں نے بد دعا کر دی. مطلب وہ اتنا ظالم لڑکا تھا کہ ماں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، ماں کو مارتا پیٹتا تھا، ماں کے پیسے چھین کے بھاگ جایا کرتا تھا. تو روایتوں میں ملتے ہیں قصے کہ ماں نے جب بد دعا کر دی تو اس کا جب جنازہ پڑھا گیا تو معلوم چلا کہ قبر میں سانپ پہلے سے نکل کے آ گئے، بچھو پہلے سے نکل. تو وہی وجہ معلوم کری کہ ماں کو بلاؤ. جب ماں کو بلایا گیا تو ماں سے کہا کہ تمہارا کوئی اس پر قرض بنتا ہے، تو تمہارا کوئی یہ مجرم ہے؟ اس نے کہا بہت تنگ کرتا تھا، بہت میرے لیے مشکلیں کھڑی کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، مارتا پیٹتا بھی تھا.
تو میں نے ایک دن بد دعا کر دی. اب تم جب تک دعا نہیں کرو گی, معاف نہیں کرو گی, تو اس کے لیے مسئلے حل نہیں ہوں گے آگے کے. تو پھر ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ماں نے ایسے ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کی, پروردگار نے پھر سب کچھ کلیئر کر دیا. تو ماں کی دعا سے بد دعا سے بچنا چاہیے. ماں دعائیں تو 1000 بار دے گی, اگر 1000 بار کے بعد اگر ایک بار آدھی منٹ کی بھی بد دعا دے دی نا, وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے. وہ لازمی نہیں ہے منہ سے, دل سے بھی نکل اور جائے. دل سے نکل جائے, ہاں نکلتی ہے. باپ کا جو ہے میں کہوں گی اس کو بھی دیکھیے ماں جو بد دعا دیتی ہے وہ دل سے آہ نکلتی ہے, بس وہ لے کے ڈوب جاتی ہے بندے کو. اچھا باپ جو ہے چونکہ وہ مرد جذباتی ہوتے ہیں, تو باپ منہ سے ہر وقت ہی کچھ نہ ہاں کچھ منہ سے بد دعا دے دیتا ہے. جب باپ منہ سے بد دعا دے دے, کیونکہ اس نے زندگی کی سختیوں کو جھیلا ہے اپنی اولاد کے لیے, خود بھوکا رہ کے اپنے بچوں کو کھلایا ہے, اپنا خون پسینہ بہا کے اینٹیں جمع کر کے مکان بنایا ہے, چھت بنائی ہے. اس باپ کی جب تذلیل کرتے ہیں بیٹے, بیٹیاں نہیں کرتی, بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں, بیٹے جب تذلیل کرتے ہیں تو وہ باپ کبھی کبھی سجدے میں سر رکھ کے جب اللہ کی بارگاہ میں رو جاتا ہے, 2 آنسو بھی اس کے نکل گئے اور اس نے شکایت کر دی, تو یقین جانیے آپ کی ہستی سب مٹ جائے گی. کبھی بھی باپ کی شفقت سے مت ٹکرائیں, ماں کی ممتا سے مت ٹکرائیں. ہمیشہ ماں اور باپ کی, دیکھیے میں تو ایک جگہ کہتا ہوں کہ اگر ماں سے دعا کرانا اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. ماں کے پاس جائیے, ماں کے کمرے میں جائیے, اگر ماں کو چھوڑ کے چلے گئے, بیوی بچوں کے ساتھ آپ کوچ کر گئے دوسری جگہ, آئیے جب آپ شدید بیمار پڑ گئے, کینسر میں مبتلا ہو گئے, تو کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جس پہ دستک دیں گے اور وہ کھل جائے سوائے ماں کے دروازے کے یا اللہ کے دروازے کے, ہے نا. ماں کے دروازے پہ دستک دیجئے, ماں کے کمرے میں جائیے, اور ماں اگر لیٹی ہے تو اس کے پیروں کو بوسہ دیجئے, ماں کے پیروں کو بوسہ دیجئے, تاکہ اس کا دل ایک دم نرم تو رہتا ہے لیکن ایک دم ممتا الٹا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اور اس نے پھر آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی, تو وہ دعا آپ کا کینسر وینسر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے میرے تجربے میں, کوئی معنی نہیں رکھتا. بالکل, میں ماں باپ کی سے صرف دعائیں لیں, بد دعائیں نہیں لیں. اس پہ ایک واقعہ بھی تھا کہ ایک شخص کی جب جان نہیں نکل رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور لوگوں نے کہا کہ بھائی اس بندے کی جان نہیں نکل رہی, تو انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں. وہ گئے وہاں پر, اس نے کہا اس کی ماں زندہ ہے, باپ زندہ ہے. انہوں نے کہا ماں زندہ ہے. تو جی ماں کو بلایا گیا. جب ماں کو بلایا گیا تو بولا بھائی تمہارے بچے کی سانس نہیں نکل رہی اور جب تک تم نہیں کہو گی تب تک نہیں نکلے گی. تو ظاہر ماں کا دل اس نے اتنا دکھایا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑیاں لے کر آؤ, اب اس کو جلانا ہی پڑے گا. ظاہر ماں تھی, ایک دم اس کے دل میں آیا اور اس نے معاف کر دیا, کیونکہ ماں تھی نا, وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میرا بچہ جلے. تو جیسے ہی ماں نے معاف کیا ان کا دم نکل گیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جی ماں کی بد دعا سے بچنا چاہیے اور باپ کی بھی بد دعا سے بچنا چاہیے, اور باپ سے کوشش کریں کہ باپ دعا دے دے, کیونکہ باپ ذرا مرد ہوتے ہیں, کم دعائیں دیتے ہیں تو زیادہ جلدی باپ کی دعا بھی بہت, مجھے لگتا ہے بہت اثر ہے باپ کی دعا میں, بہت معنی رکھتی ہے, لیکن باپ اپنی محبت کو نا ذرا عیاں نہیں کر پاتا, نہیں کر پاتے, لیکن ظاہر اللہ تو دیکھ رہا ہے.